آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کیا ہے تو یقیناً آپ اسکوئڈ گیم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں، تو آج ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے جب اسکوئڈ گیم کا سیزن آیا تھا تو سوشل میڈیا پر اکثر کچھ کریپی انڈر گراؤنڈ فوٹوز وائرل ہوئی تھیں جنہیں لوگ ریئل لائف اسکوئڈ گیم کہتے ہیں۔ AFP کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ امیجز ایک AI آرٹسٹ اکاؤنٹ سے نکلی تھیں جو مڈ جرنی یوز کرتا تھا، یعنی انٹرنیٹ پر جو ریئل اسکوئڈ گیم بن کر دکھایا جا رہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ اور اسکوئڈ گیم کے کریٹر ہونگ ڈونگ یوک نے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ شو کی انسپائریشن فائنینشیل انیکوالٹی اور سروائیول سٹوری سے آئی تھی، کسی وائرل بنکر یا لیکڈ فیسلٹی سے بالکل بھی نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ہوریفائنگ بات یہ ہے کہ فیک فوٹوز تو AI جنریٹڈ بنائی گئی تھیں، مگر برادر ہوم سچ تھا۔ اسکوئڈ گیم میں لوگ اپنی مرضی اور لالچ کی وجہ سے جاتے ہیں، لیکن یہاں کہانی تھوڑی ڈیفرنٹ تھی۔ 1970 کا ساؤتھ کوریا ایک ایسا دور تھا جہاں گورنمنٹ دنیا کو ماڈرن اور کلین کنٹری دکھانا چاہتی تھی، لیکن اس چمکتی ہوئی امیج کے پیچھے ایک ایسا ڈارک سیکرٹ چھپا ہوا تھا جس کے بارے میں دنیا کو بہت دیر کے بعد پتہ چلا۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہزاروں لوگ بنا کسی کرائم کے اٹھا لیے گئے، اسٹریٹ چلڈرن، غریب لوگ اور صرف انڈیزائربل سمجھے جانے والے افراد کو زبردستی بند کیا گیا۔ وہاں بچوں سے فورس لیبر کروایا گیا، لوگوں کو مارا گیا، کافی لوگوں کو یوز کیا گیا اور کئی لوگ وہاں سے زندہ کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ اس جگہ کا نام تھا برادر ہوم۔ ساؤتھ کوریا کی آفیشیل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نے 2022 میں کنکلوڈ کیا کہ ملٹری گورنمنٹ اس فیسلٹی میں ہونے والے سیریس ہیومن رائٹس ابیوز کی ذمہ دار تھی۔ وہاں گارڈز بھی تھے، وائلنس بھی تھا اور انسانی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اسکوئڈ گیم تو ایک فکشن تھی جس کا ریالٹی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، لیکن برادر ہوم ریالٹی تھی۔ برادر ہوم بوسان ساؤتھ کوریا میں لوکیٹڈ ایک ویلفیئر سوسائٹی تھی۔ آفیشیلی اس کا پرپز ہوم لیس لوگوں اور اسٹریٹ چلڈرن کو شیلٹر دینا بتایا جاتا تھا، لیکن ریالٹی کچھ اور ہی تھی۔ 1970 اور 1980 میں ساؤتھ کورین ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے سوشل پیوریفیکیشن کمپین شروع کی۔ گورنمنٹ اسٹریٹ کو کلین بنانا چاہتی تھی تاکہ دنیا انہیں ماڈرن اور ڈیولپ سمجھے۔ اس کمپین کے انڈر پولیس کو پورا کنٹرول دیا گیا کہ وہ انڈیزائربل لوگوں کو اٹھا کر فیسلٹیز میں بھیج سکیں۔ لیکن سب سے خطرناک چیز یہ تھی، انڈیزائربل کا مطلب بالکل کلیئر نہیں تھا۔ اگر کوئی ہوم لیس تھا، ڈسیبل تھا، اورفن تھا یا صرف غریب دکھ رہا تھا، رات کو روڈ پر اکیلا چل رہا تھا، تو اسے بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ کئی نارمل لوگ بھی غلط وقت غلط جگہ ہونے کی وجہ سے پکڑے گئے۔ آفس ورکر جو ڈرنک کر کے سو گئے تھے، ٹینیجرز جو ٹرین کا ویٹ کر رہے تھے، بچے جو ریلیٹیو سے ملنے جا رہے تھے، وہ بھی برادر ہوم بھیج دیے جاتے تھے۔ سسٹم کے لیے تم بس ایک نمبر تھے، ایک چیز جو سوسائٹی کی کلین امیج کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ جب لوگ برادر ہوم کے گیٹس کے اندر انٹر کرتے تھے تو ان کی پرانی زندگی ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ اب ان کا وہاں سے نکلنا آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا تھا۔ سروائیور کے مطابق میچنگ بلیو یونیفارم پہنائی جاتی تھیں اور انہیں ملٹری سٹائل اسٹرکٹ ڈسپلن میں رکھا جاتا تھا۔ فیسلٹی آفیشیلی ویلفیئر سینٹر تھی، لیکن اندر کا ماحول ایک کنسنٹریشن کیمپ جیسا تھا۔ یہاں 20 سے زیادہ فیکٹریز چلتی تھیں جہاں انمیٹس کو پینسل، فشنگ روڈز، کلوتھ، شوز، میٹل ورک اور کاکٹیل امبریلا بنانے پڑتے تھے۔ یہ سب ان پیڈ فورس لیبر تھا۔ اگر کوئی کام سلو کرتا تھا یا ٹارگٹ مس کرتا تھا تو بروٹل پنشمنٹ ملتی تھی۔ ووڈن کلب اور بیس بال بیٹ سے پٹائی کی جاتی تھی۔ دنوں تک بھوکا رکھنا، سولیٹری کنفائنمنٹ اور اتنا ٹارچر کہ کئی لوگ وہیں مر جاتے تھے۔ سروائیور نے بتایا کہ انہیں انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ برا ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ سیکشولی وائلنس اور ڈیلی بیٹنگ کامن تھے، لیکن سب سے شاکنگ سوال یہ تھا، اتنے لوگ وہاں سے بھاگ کیوں نہیں پائے؟ ریالٹی یہ تھی کہ برادر ہوم صرف ایک بلڈنگ نہیں تھی، وہ پورا کنٹرولڈ سسٹم تھا۔ ہائی والز، گارڈز، کانسٹنٹ سرویلنس اور بروٹل پنشمنٹ کی وجہ سے لوگ ہمیشہ ڈر میں رہتے تھے۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا اور پکڑا جاتا تو اسے اتنی بری طرح ٹارچر کیا جاتا کہ باقی سب کے لیے وارننگ بن جائے۔ کئی سروائیور نے بتایا کہ انہیں پبلک بیٹنگ دکھائی جاتی تھی تاکہ کوئی اور اسکیپ کا سوچ بھی نہ سکے۔ کچھ لوگوں کو بند کر کے بھوکا رکھا جاتا، کچھ کو اتنا مارا جاتا کہ وہ ویکس تک چل ہی نہیں پاتے تھے۔ اور سب سے ڈینجرس چیز یہ تھی،
پولیس اور اتھارٹیز آلریڈی سسٹم کا حصہ تھے. اگر کوئی اسکیپ کر بھی جاتا تو چانس بہت زیادہ تھے کہ اسے دوبارہ پکڑ کر واپس برادر ہوم بھیج دیا جائے گا. سروائیور کے مطابق کئی لوگ مینٹلی اتنے بریک ہو چکے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ اسکیپ امپاسبل ہے. اس لیے آرگنائزڈ ریبیلین یا اسکیپ پلاننگ بہت ریئر تھی. لوگ سروائیول موڈ میں جی رہے تھے. ہر دن صرف پٹائی، بھوک اور موت سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. سب سے ڈسٹربنگ پارٹ یہ تھا کہ وکٹمز میں ہزاروں بچے بھی شامل تھے. ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کی انویسٹیگیشن نے ریویل کیا کہ بہت سے چلڈرن انلیگل کنفائنڈ تھے. کچھ اسٹریٹ سے اٹھائے گئے، کچھ کو آرفن ڈکلیئر کر دیا گیا، جبکہ ان کے پیرنٹس زندہ تھے. سب سے ظالم بات یہ تھی کہ کچھ بچوں کو اوورسیز اڈاپشن کے لیے پش کیا گیا اور انہیں پرماننٹلی اپنے ملک اور فیملی سے الگ کر دیا گیا. سروائیور جیسے ہانگ جونگ سن نے BBC انٹرویو میں بتایا کہ کیسے پولیس نے اسے اور اس کی بہن کو زبردستی بس میں دھکیل دیا تھا. سوچو، ایک بچہ جو صرف گھر واپس جانا چاہتا ہو، اسے سڈنلی بند کر دیا جائے، آئیڈینٹی چھین لی جائے اور کسی انجان ملک میں بیچ دیا جائے. یہ صرف ابیوز نہیں تھا، یہ کمپلیٹ آئیڈینٹی ڈسٹرکشن اور انسانیت کا تھا. برادر ہوم کا سب سے ہاریفائنگ ایسپیکٹ تھا 1975 سے 1986 کے درمیان کم از کم 657 کنفرم ہوئی تھیں. کافی ڈیڈ باڈیز کو چپکے سے فیسلٹی کے پیچھے دفن کر دیا گیا، کچھ کو جلا دیا گیا اور کچھ الزامات کے مطابق ان باڈیز کو ہاسپٹل کی میڈیکل ایکسپیریمنٹ کے لیے بیچ دیا گیا. سروائیور نے بتایا کہ لوگ روز ڈس اپیئر ہوتے تھے اور ان کی فیملیز کو کبھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا. یہ صرف ایک ابیوزو انسٹیٹیوشن نہیں تھی، یہ ایک ہڈن ہارر سسٹم تھا جو لوگوں کو نمبرز میں بدل دیتا تھا. 1987 میں ایک پروسیکیوٹر نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی. جب سچ باہر آنا شروع ہوا تو پورا ساؤتھ کوریا شوق میں چلا گیا، لیکن ملٹری گورنمنٹ نے انویسٹیگیشن ویکن کر دی. فیسلٹی کے ڈائریکٹر پارک ان گیون کو ہیومن رائٹس ابیوز کے لیے پراپرلی پنش نہیں کیا گیا. اسے صرف امبیزلمنٹ چارجز پر 2.5 سال کی سزا ملی. 100 کی ڈیتھ، ریپ، ٹارچر، فورسڈ لیبر، سب کچھ چھپایا گیا. اسی وجہ سے سروائیور نے ڈیکیڈز تک جسٹس کے لیے انتظار کیا. انٹرنیٹ پر بہت لوگ برادر ہوم کو اسکوئڈ گیم سے کمپیئر کرتے ہیں اور سملیرٹی سچ میں ڈسٹربنگ ہے. بلیو یونیفارم، کنٹرولڈ انوائرمنٹ، ہیومن لائفز کی کوئی قیمت نہیں، وائلنس ایز اے پنشمنٹ اور پاور لیس لوگوں کا ایک بروٹل سسٹم میں قید ہونا. لیکن سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ اسکوئڈ گیم میں لوگ اپنی مرضی، اپنی لالچ اور پیسے کی ضرورت کی وجہ سے گیم میں شامل ہوتے تھے. وہ ایک فکشن تھی. اسکوئڈ گیم ڈائریکٹلی برادر ہوم پر آفیشلی بیسڈ نہیں ہے، لیکن ایکسپرٹ اور سروائیور کہتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کی ایسی ڈارک ہسٹوریکل ایونٹس نے شو کے کلچر انفلوئنس کو شیپ ضرور کیا ہے. جب تم ریئل ہسٹری پڑھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ریئلٹی فکشن سے بھی کہیں زیادہ ٹیریفائنگ ہوتی ہیں. آج بھی سروائیور بہت بڑا ٹراما کیری کرتے ہیں. کئی لوگ راتوں کو نائٹ میئر سے گزرتے ہیں، کئی لوگ فیملی سے کبھی ریکنیکٹ ہی نہیں کر سکے اور کئی لوگوں کی آئیڈینٹی پرماننٹلی ڈسٹروئے ہو چکی ہے. ہانگ جون سنگ، چوائے سونگ وو اور پارک سون ہی جیسے سروائیور نے اپنی کہانیاں بتائی ہیں. انہوں نے فورسڈ لیبر، بیٹنگ اور سیکس ابیوز کی ڈیٹیل میں بات کی ہے. 2022 میں ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن نے آفیشیلی ایکنالج کیا ہے کہ سیویئر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئے تھے. کچھ وکٹمز کو کمپنسیشن بھی ملا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پیسہ اتنے گہرے ٹراما کو کبھی ریپیئر کر سکتا ہے؟ شاید کبھی بھی نہیں. برادر ہوم ہمیں ایک خطرناک لیسن دیتا ہے. کبھی کبھی سب سے سکیری مونسٹر کوئی انڈیویجول نہیں ہوتا بلکہ بڑے سسٹم ہوتے ہیں. ایک سسٹم جو ڈیسائیڈ کرے کہ کون نارمل ہے، کون انڈیزائریبل ہے اور کس کی زندگی اور فریڈم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہزاروں لوگوں کو صرف اس لیے قید اور برباد کیا گیا کیونکہ وہ سوسائٹی کی کلین امیج کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے. یہ تھی برادر ہوم کی ہاریفائنگ سٹوری. ایک ایسی جگہ جو آفیشیلی ویلفیئر سینٹر تھی لیکن اندر سے ایک نائٹ میئر کنسنٹریشن کیمپ بن چکی تھی. اور شاید اسی لیے آج بھی لوگ کہتے ہیں اسکوئڈ گیم صرف ایک شو تھا، برادر ہوم اصلی ریئلٹی تھی.